اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ النحل کی تقریباً آخری آیات ہیں، اپنے پیارے پیغمبر کو صبر کا حکم فرمایا ہے. الحمدللہ اس سے قبل جیسے اللہ نے اسی سورۃ النحل میں حکم دیا تھا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ نے حکم دیا کہ پاکیزہ اور حلال چیزیں جو ہیں کھاؤ. یہ کوئی نیکی نہیں کہ آدمی کھانا چھوڑ دے، روٹی چھوڑ دے، گوشت چھوڑ دے. یہ تو ہندوؤں کی رسمیں ہیں یا عیسائیت کی رہبانیت ہے. اسلام ایک جامع دین ہے، وہ ایسی چیزوں میں قطعی طور پہ مداخلت نہیں کرتا، بلکہ حکم دیتا ہے اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا پہنو. شرط صرف یہ ہے کہ حلال ہو اور پاکیزہ. اور پھر اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد فاشکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو. اگر تم واقعی اسی کو الہ مانتے ہو اور اسی کی عبادت کرتے ہو، ان کنتم ایاہ تعبدون، تو ہر حال میں اللہ کی نعمتوں کا شکر. اللہ کی نعمتوں کے شکر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ عقیدہ ہو کہ یہ ہر نعمت دینے والا جو ہے وہ اللہ ہے، ہر نعمت چھیننے والا بھی اللہ. وہ اگر چاہے تو ہمارے رزق کو بڑھا دے اور چاہے تو گھٹا دے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اور اس کے بعد شکر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں جو ہم نے استعمال کی ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہوں، اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہوں. اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، آپ حج کرتے ہیں، آپ عمرہ کرتے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ صدقات دیتے ہیں، آپ اپنے بیوی بچوں کے اہلیال پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے لیے اچھے کپڑے، اچھی گاڑی، اچھا گھر رکھتے ہیں، سب حلال ہے. اللہ کی نعمتوں کا شکر. اور اگر اللہ کی نعمتیں تم نے حرام میں خرچ کرنے شروع کر دی کہ اللہ نے دولت دی تم عیاشی میں پڑ گئے، اوریانی میں پڑ گئے، کلپوں کی نظر ہو گئے، پپوں کی نظر ہو گئے، تم افلام کی نظر ہو گئے، لوگوں کی حسن و عیاشیوں کی نظر، یہ نہ شکر. اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں تو اس کے حکم کے مطابق دیکھیں، ہاتھ دیے ہیں تو حکم کے مطابق پکڑیں، پاؤں دیے ہیں تو حکم کے مطابق چلیں، اور دماغ دیا ہے تو حکم کے مطابق سوچیں. یہ شکر ہے. اس کے بعد زبانی بھی شکر ہے کہ ہر نعمت کے بعد کہو الحمدللہ. کہ اگر پانی پیو کہو الحمدللہ، کھانا کھاؤ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، اگر لباس پہنو کہو الحمدللہ الذی کسانا من العراء. اسی طرح اور کوئی نعمتیں ملیں تو اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ. تو یہ ہے شکر.
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جاہلیت میں مشرکین جو تھے ان کی عادت تھی اپنے مرضی سے چیزوں کو حرام بھی کر دیتے حلال بھی کر دیتے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. تو اللہ نے فرمایا تمہاری یہ جو حلال و حرام کی کوتاہی ہے یہ جھوٹ ہے, یہ اللہ پہ افتراء ہے, جھوٹ بولتے ہیں. کسی کو اختیار نہیں کہ حلال بنائے یا حرام بنائے. حلال اور حرام کرنے کا اختیار جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اس لیے فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتہ, اللہ نے تمہارے لیے مردار جانور حرام کیا ہے جو خود بخود مر جائے. حتیٰ کہ دیکھیں نا کہ اگر مچھلی مر کے الٹی تیر رہی ہو تو وہ بھی حرام ہو گئی. والدم, اور خون کو حرام کیا ہے. ولحم الخنزیر, اور خنزیر کو حرام کیا ہے. وما اہل لغیر اللہ بہ, اور ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا کسی غیر کے نام سے پکاری جائے, چاہے وہ ذبح کی جائے یا چاہے پیر کے نام پہ کر دی جائے. یہ نظر کا ہے اور یہ نیاز کا ہے اور یہ قبر کا ہے اور یہ فلاں جگہ میں نے ذبح کرنا ہے اور یہ دیگ پکانی ہے, یہ سب حرام. اور اتنا سخت حرام ہے کہ خنزیر سے بھی بدتر اللہ نے اس کے بعد گنا ہے کہ انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ, یعنی اتنی حرام. اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو تم اپنے ہاں ایک صورت میں اللہ نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی صحرا میں ہے, کوئی فضا میں ہے, کوئی سمندر میں ہے, جان بچانے کے لیے مجبوراً اگر کوئی چیز مردار میں کھانی پڑی اتنی کہ جان بچ جائے, اور جان کا بچنا بھی یقینی ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مثلاً ایک دوائی ہے وہ خالص حرام, 100% اس میں الکوہل ہے, لیکن اگر ایک مسلمان ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کی جان بچ سکتی ہے تو پھر وہ استعمال جائز. اس لیے فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد, یعنی حد سے بھی نہ نکلے تجاوز بھی نہ کرے. فإن اللہ غفور رحیم, اللہ بخشنے والے ہیں اور مہربان. فرمایا کہ میرے محبوب ان مشرکین کو کہہ دیں کہ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب, جو صرف تمہاری زبانیں کہتی ہیں کہ ھذا حلال وھذا حرام, یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. لتفتروا علی اللہ الکذب, تاکہ اللہ پہ جھوٹ باندھو. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون, جو لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب. باقی اس جھوٹ باندھنے سے کیا فائدہ اٹھاؤ گے؟ دنیا تو ہے ہی تھوڑی چیز, متاع قلیل. دنیا کا نفع جو ہے وہ بہت تھوڑا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان کے لیے عذاب دردناک. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب جن یہودیوں پہ ہم نے چیزیں حرام کی ہیں اور جس کا ذکر ہم نے دوسری صورت اعراف میں بھی کر دیا ہے, وہ بھی انہوں نے اپنے جانوں پہ خود ظلم کیا. جب انہوں نے اپنے جانوں پہ خود ظلم کیا تو اللہ نے بھی ان کے لیے بعض چیزوں کو حرام کر دیا. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا, جو یہودی گزرے جن پہ ہم نے چیزیں حرام کی, وہاں قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلِ, جس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ, ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا. وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, انہوں نے اپنے جانوں پہ خود ظلم. اللہ پاک ظلم سے پاک, اللہ اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں فرماتا. اللہ تبارک و تعالی منزہ عن صفت الظلم, اللہ ظلم کی صفت سے بالکل پاک. فرمایا ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا, میرے محبوب جن لوگوں نے جہالت سے کوئی گناہ کر لیا, نافرمانی کر لی ہے, ثم تابوا من بعد ذلک, اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی. صرف توبہ زبانی کلامی نہیں, واصلحوا, اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لی, تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا رب جو ہے وہ بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی. اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آدمی چاہے کتنا بڑا گناہگار, فاسق ہو, فاجر ہو, ساری زندگی گناہوں میں گزر جائے, اگر دل سے, سچے دل سے اللہ کے دروازے پہ توبہ کرے تو اللہ سارے گناہ بخش دے.
اور بخش بھی ایسے دیتے ہیں. فرمایا جو توبہ کرتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ فرماتے ہیں ملائکہ اس کا سارا کچھ مٹا دو گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی توبہ کر لے تو پھر اس کو کبھی گناہ کا تانا نہ دینا. ایک آدمی شرابی تھا بیچارہ شراب سے توبہ کر لی. ایک آدمی ڈاکو تھا ڈاکے سے توبہ کر لی. ایک آدمی زانی تھا زنا سے توبہ کر لی. تو حضور نے فرمایا کہ خبردار اب اس کو تانا نہ دینا، چھوڑو جی ہم جانتے ہیں تو شرابی تھا، ہم جانتے ہیں تیرے اعمال کو تو بہت بڑا چور تھا. فرمایا اس طرح تو تم شیطان کی مدد کر رہے ہو، یعنی اس کو دوبارہ اس گناہ پہ آمادہ کرنا چاہتے ہو. جب اللہ اس کے گناہ کو مٹا چکا ہے تو تم کون ہوتا نہ دینے والا. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ حدیث مبارک میں ہے کہ اپنے کسی بھائی کو خدا نہ کرے کسی گناہ میں، دیکھو کوئی نشے میں پڑا ہے، کوئی ہیروئن میں پڑا ہے، کوئی کوکین میں پڑا ہے، کوئی حشیش میں پڑا ہے، تو ان پر جو حالت ہوتی ہے وہ بڑی قابل رحم ہوتی ہے کہ گر رہے ہیں اور اپنی جان کاٹ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہیں، پاگلوں کی طرح دیواروں سے ٹکرا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا ان پہ طنز نہ کرنا، ان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا. یہ بیچارے معذور ہیں، مجبور ہیں، مظلوم ہیں، ان کے لیے دعا کرو، ان کی مدد کرو. ان کو تم نے اگر حقارت کی نظر سے دیکھا تو اللہ اس کو شفا کر کے تمہیں اسی بیماری میں مبتلا کر دے گا. کہ کسی پہ اعتراض نہ کیا کرو کہ یہ زانی ہے اور یہ بازاروں میں جاتا ہے اور یہ جناب گندی عورتوں کے ساتھ ملتا ہے. طنز نہ کرو. اگر تم خیر خواہ ہو تو علیحدہ بیٹھ کے اس کو سمجھاؤ، اس کو بیٹھ کے نصیحت کرو کہ میرا بھائی یہ برا کام، یہ اچھا کام نہیں، یہ مسلمان کی اعزاز و عزت و عظمت کے خلاف کام ہے، تم غلط راستے پہ چلو. اس کے ساتھ ہمدردی کرو، کبھی طنز نہ کرنا، کیونکہ تیرا رب بڑا بخشنے والا ہے. ان آیات مبارکہ کے بعد پھر اللہ نے سیدنا ابراہیم کا ذکر کیا. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. اللہ نے فرمایا کہ میرا ابراہیم تو اکیلا امت ہے. بات امت کا معنی جماعت، یعنی جیسے ایک جماعت کام کرتی ہے، اکیلا ابراہیم بھاری ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ امت کا معنی ہے مقتدا. ابراہیم علیہ السلام مقتدا ہیں، ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، ابراہیم علیہ السلام جد امجد سیدنا محمد مصطفیٰ ہیں، ابراہیم علیہ السلام معمار کعبہ ہیں، ابراہیم علیہ السلام آسمانوں میں بھی بیت المعمور کے ساتھ بیٹھ کے پڑھانے والے ہیں. فرمایا میرا ابراہیم تو مقتدا ہے، میرا ابراہیم تو میری بندگی کرنے والا ہے، میرا ابراہیم تو حنیفاً سارے جگ سے منہ موڑ کے میرے سے رشتہ جوڑنے والا ہے. ولم یک من المشرکین، میرا ابراہیم کبھی شرک کرنے والا ہے. اصل وجہ کیا تھی کہ مکے کے مشرکین بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کی دین پہ ہیں. اللہ نے فرمایا ظالمو، تم بتوں کو کوئی پوجا کرنے والے، تم لات و حبل کے ماننے والے اور ابراہیم ان کے توڑنے والا. اس کے بعد فرمایا شاکرا لانعمہ، ابراہیم علیہ السلام کی صفت کے اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرنے والا. اللہ نے جو نعمتیں دی تو شکر کیا. اور اس کی شان یہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اور اللہ نے ابراہیم کو چن لیا، اپنا خلیل بنانے کے لیے چن لیا. اللہ نے اپنے مقام نبوت پہ بھیجنے پہ چن لیا، اور اللہ نے ان کو ہمیشہ صراط مستقیم پہ رکھا. جن کو اللہ چن لیتے ہیں پھر ان کی حفاظت بھی اللہ خود فرماتے ہیں. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی بھلائیاں دی اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہیں. اللہ نے دنیا میں کیسے بھلائی دی کہ ہر مذہب ابراہیم کو مانتا ہے. یہودی بھی مانتے ہیں، نصرانی بھی مانتے ہیں، مشرکین بھی مانتے ہیں، اور میرا مذہب تو حقیقی معنی میں اتباع ملت ابراہیم ہے.
اور اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں ایک ایسی بھلائی دی جو کسی پیغمبر کو نہیں ملی، کہ اللہ نے حضور کی امت کو جو درود دیا ہے اس میں حضرت ابراہیم کا بھی قیامت تک ذکر ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تو جب تک میرے بدری کا نام آئے گا ابراہیم کا بھی نام آئے گا. اور اللہ نے آخرت میں بھی ان کو مقام صلاح پہ رکھا ہے. اور فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب، پھر ہم نے آپ کو وحی کی کہ آپ ابراہیم کی پیروی کریں. کیا مانا؟ ورنہ تو حضور افضل الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، لیکن چونکہ ابراہیم پہلے گزرے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ سرکار دو عالم سے پہلے ہے، تو لہذا آپ بھی اسی طریقے پہ چلیں گے. اور تمام انبیاء کا طریقہ اصول دین میں جو ہے وہ ایک ہے. ان کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود بے بہبود کا ذکر کیا. اللہ نے فرمایا انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، کہ جن لوگوں نے ایک یوم میں بھی جھگڑا کیا اللہ نے ان کو جمعہ دیا، قبول نہ کیا. انہوں نے اپنے لیے سبت اختیار کیا، اور نصارہ نے احد یعنی اتوار اختیار کیا. یہ شان بھی امت محمد مصطفیٰ کو ملی. حضور نے فرمایا کہ ہم آئے تو سب کے بعد میں ہیں، لیکن دن اللہ نے ہمیں پہلا دیا جمعہ کا، اور جمعہ کا دن جو ہے وہ سید الایام ہے. اور جمعہ کا دن جو ہے اسی میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جمعہ کا دن جو ہے اسی میں آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں بھیجا. اور جمعہ کا دن ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا. جمعہ کا دن ہے جب قیامت قائم ہوگی. اور جمعہ کا دن ہے جس میں اللہ نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے کہ جو دعا مانگو گے قبول ہو جائے گی. اور جمعہ کے دن میں سورۃ الکہف کا پڑھنا جو ہے وہ سنت محمد مصطفیٰ ہے، کہ ہر مسلمان اگر جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ قیامت میں اس کو ایسا نور عطا فرمائیں گے کہ جو آسمانوں تک ہوگا. اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرے. اور سورۃ الکہف کی تلاوت ایسی ہے کہ دجال کے فتنے سے بھی بچا دیتی ہے. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا فتنہ تو دجال کا ہے. تو جب دجال کے فتنے سے بچا دیتی ہے تو دنیا میں جو دشمن ہے ہمارے وہ تو کچھ بھی نہیں. تو لہذا اگر سورۃ الکہف کی تلاوت کی جائے تو اللہ دشمنوں سے بھی محفوظ رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا آخری سورت کے آیات مبارک میں اسلوب دعوت، کہ کسی کو دین کی دعوت دو تو کیسے دو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اللہ نے فرمایا میرا بدری جب لوگوں کو دین کی دعوت دو، جب لوگوں کو توحید کی طرف بلاؤ، جب لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ تو حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ. یہ نہیں کہ ان کو ڈرا دو، یہ نہیں کہ ان سے سختی کرو، یہ نہیں کہ ان کو کافر بنا دو. جیسے آج کل دیکھا ہے آپ نے کہ ہر پارٹی دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتی، ہر آدمی دوسرے کو اپنی مسجدوں میں نہیں آنے دیتے. حتیٰ کہ بعض مسائل جو بالکل فروعی مسائل ہیں، اعلیٰ اولیٰ کے مسئلے ہیں، مثلاً اگر ایک آدمی آمین زور سے کہتا ہے یا ایک آدمی آمین آہستہ سے کہتا ہے تو اللہ زور والے کی بھی سنتے ہیں اور آہستہ والے کی بھی سنتے ہیں. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ. اللہ نے فرمایا چاہے تم چھپا کے کہو یا زور سے کہو، میں تو جانتا ہوں میرے آگے تو کچھ چھپا ہوا ہے. تو اب اسی لیے اگر ایک آدمی جو ہے ہاتھ سینے پہ باندھتا ہے، ایک آدمی ہاتھ جو ہے وہ ناف پہ باندھتا ہے، ایک آدمی ہاتھ جو ہے وہ ناف کے نیچے باندھتا ہے، یہ تینوں حدیثیں موجود ہیں، جھگڑے کی کیا ضرورت. ایک آدمی اگر طواف کرنے کے بعد فجر کی نماز کے بعد وہ 2 رکعت نہیں پڑھتا کہ میں سورج نکلنے کے بعد پڑھوں گا، چونکہ ایک حدیث میں حضور نے منع کیا. اگر ایک آدمی پڑھتا ہے وہ کہتا ہے جی اللہ نے حرم میں اجازت دی، تو لہذا کوئی لڑائی والی بات نہیں، کوئی جھگڑے والی بات نہیں، کوئی سر پھٹول والی بات نہیں کہ آدمی ایک دوسرے کو کافر بنا ڈالے، آدمی مناظرے کے چیلنج کرے اور آدمی لوگوں کی نمازوں کو باطل قرار دے دے.
اس لیے یہ نہیں دعوت دینی ہے تو حکمت کے ساتھ دیں، موعظہ حسنہ کے ساتھ۔ اسی لیے آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کی دعوت کہ سارے قرآن پاک میں دیکھیں قال یا قوم اعبدوا اللہ، نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اے میری قوم، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کو حضرت ہود کیا کہتے ہیں؟ قال یا قوم، اے میری برادری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام آتے ہیں، اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، میری برادری، میری قوم، میری برادری، میری قوم۔ تو یہ ایک اسلوب دعوت۔ اور دیکھیں آگے لوگ کیا کہتے ہیں، انبیاء کو کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، قوم نبی کو کہتی ہے، معلوم ہوتا ہے تم بے وقوف ہو، معلوم ہوتا ہے تم جھوٹے ہو۔ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ، پیغمبر کہتا ہے میری برادری، میرے بھائیو، میں پاگل نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ یعنی یہ نہیں کہتے، اچھا دیکھیں قوم کتنی ظالم ہے، کہ ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ جو پیغمبر تمہارے پاس ہے تو دیوانہ ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی میرے بدنی مصطفیٰ کو سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ دیوانے ہیں، سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں معلم مجنون، یہ تو ایک غلام ہے، یہ سار اس سے جا کے سیکھ کے ہمیں سنا دیتے ہیں۔ سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں محمد مدنی آپ جادوگر ہیں، سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں آپ کاہن ہیں، سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں آپ اللہ پہ جھوٹ بولنے والے ہیں، سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ آپ افترا کرنے والے ہیں۔ لیکن اللہ کا پیغمبر ان سب چیزوں کو چھوڑ کے ایک ہی بات کہتا ہے کہ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ اے میری قوم، اور غور تو کرو، میں کوئی تم سے چندہ مانگتا ہوں، میں کوئی تم سے بدلہ مانگتا ہوں، میں تم سے کوئی پیسے مانگتا ہوں، میرا اجر، میرا ثواب میرے اللہ پہ ہے، میری بات سن، اور پھر میں وہ بات تمہیں بتاتا ہوں جس کا تمہارا فائدہ ہوگا۔ تم صرف عرب نہیں، تم ساری کائنات پہ سرداری کرو گے، اور جب تم یہ بات کلمہ مان لو گے تو دنیا و آخرت میں فلاح پا جاؤ گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں کے پاؤں چھل گئے، اللہ کے پیغمبروں کے سروں پہ آرا رکھ کے دو ٹکڑے کر دیا گیا، اللہ کے پیغمبروں کو درختوں میں چنوا دیا گیا، اللہ کی دعوت دینے والوں کو پتھروں پہ اور انگاروں پہ لٹا کے ان کے سینوں پہ پتھر رکھے گئے، لیکن وہ اپنی دعوت سے نہ ہٹے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرا محبوب جب کسی کو دعوت دو تو حکمت کے ساتھ دعوت دو، تو مواعظ حسنہ کے ساتھ دعوت دو، کیونکہ جب پیار سے بات کرو گے وہ تو دلوں میں اثر کرتی ہے، اور جب تم کسی کو کہو گے تم بڑا گمراہ ہے اور تم بڑا کافر ہے اور تم بے ایمان ہے اور تم بھٹکا ہوا ہے اور تم گم کرتا رہا ہے، وہ کہے گا جاؤ یار، گم کرتا رہا ہے تو ہے وہ دیکھا جائے۔ جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، ایک آدمی نے 99 قتل کیا تھا زندگی میں، 99 آدمی کو قتل کیا، اللہ معاف کرے۔ اس کے بعد دماغ میں خیال آیا کہ یار ساری زندگی قتل میں گزر گئی، کیا میرے لیے بھی کوئی معافی کا راستہ ہے؟ راستے میں جا رہا تھا، ایک بندے سے پوچھنے لگا، کہنے لگا ٹھہرو بات سنو۔ اس نے دیکھا نا داڑھی شاڑی ہے ماشاءاللہ، گردن موٹی ہے، پگڑی ہے، داڑھی ہے، تو اس نے کہا ٹھہرو مولوی صاحب، تو ٹھہر گیا۔ اس نے کہا میں نے 99 آدمی قتل کیا ہے، کیا میں بخشا جاؤں گا؟ اچھا آگے وہ میری طرح کا کوئی مولوی تھا بیچارہ، پڑھا لکھا تو تھا نہیں نا، وہ بیچارہ تھا میری طرح کا کوئی جاہل آدمی، وہ تو شکل بنا کے مولوی بنا ہوا تھا۔ اور اس نے کہا یار ایک آدمی کو قتل کرو تو قرآن کہتا ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا،
فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، اور تم نے 99 قتل کیا ہے، تمہاری کیا بخشش ہوگی؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب بات سنو، بخشش تو میری ویسے ہی نہیں ہوگی، 99 مار کے جو جہنم میں جانا ہے تو خام خواہ 100 تو پورا کر۔ وہ تلوار ہاتھ میں تھی، ماری اور مولوی صاحب بھی غائب۔ انہوں نے کہا جب جہنم ہی جانا ہے تو پھر 99 مار کے جاؤ یا 100 مار کے جاؤ۔ یہی بات ہوتی ہے جو تم لوگوں کو خود ڈاکو بناتے ہو، تم خود تو بھائی تم نے ایسے جرم کیا، اب کیا تم 100 چوہا کھا کے بلی حج پہ چلی؟ یہ باتیں ہیں جو انسان کو اور گناہوں پہ لے جاتی ہیں۔ وہ آگے گیا، ایک اور آدمی ملا، وہ کچھ پڑھا لکھا تھا، اس کو کہا کہ میری توبہ منظور ہوگی، اور نے کہا بات سنو، تمہارا مسئلہ بہت اہم ہے، 100 آدمی کے قتل کی بات ہے، میرا اتنا علم نہیں ہے کہ میں تمہیں جواب دے سکوں، سامنے بستی میں ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کی خدمت میں جاؤ، ان کو جا کے بتلاؤ تو انشاءاللہ وہ تمہاری صحیح راہبری کرے۔ اور دراصل یہی طریقہ ہوتا ہے کہ مسئلہ نہ آتا ہو تو آدمی اس کو کسی دوسرے عالم کا دروازہ دکھائے، یہ نہیں ہے کہ خود گھر سے، جیسے ہمارے لوگوں کا بھی رواج ہے، عمرے کے مسئلے پوچھنے سب کو آتے ہیں ماشاءاللہ، اور اللہ کی مہربانی سے ایسے ایسے مسئلے بتائیں گے کہ جو پہلے ائمہ گزرے ہیں نا ان کے خواب میں بھی نہیں آئے انشاءاللہ۔ ایسے ایسے مسئلے گھڑتے ہیں، سبحان اللہ جناب، کو بھی آدمی حیران ہوتے۔ میں ایک دفعہ گیا تو مجھے ایک بہت بڑے عہدے کے اعتبار سے بڑے، اور میرے خیال میں انشاءاللہ اللہ کے ہاں بھی وہ بڑا ہوگا، کیونکہ آدمی کو اچھا گمان رکھنا چاہیے، تو وہ یعنی جنرل تھے، بڑے اہم عہدے پہ بھی تھے، لیکن ماشاءاللہ میرا خیال ہے انشاءاللہ وہ بڑے دین والے بھی تھے، داڑھی بھی تھی ماشاءاللہ۔ تو بار صورت وہ مجھے ملنے آ گئے، تو مجھے ملنے جب آئے تو اب میرے پاس کیا ہو سکتا تھا کہ میں اس بیچارے کی اور اتنے بڑے آدمی کی کیا خدمت کروں؟ تو میں جس گھر میں بیٹھا تھا، وہ میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، میں نے کہا بھائی گھر میں زمزم ہو، کھجور ہو، مدینہ شریف کی تھوڑی سی لے آؤ، اور اب ہم کیا عطیہ دے سکتے؟ تو اس نے کہا جی ہاں بالکل ہے، میں لایا بھائی، تو کھجور لے آئے بیچارے، زمزم اللہ کی مہربانی ان کا نصیب اچھا ہوگا، کھجور بھی اجوا تھی اور پانی بھی زمزم کا۔ تو جب پانی دیا تو بیچارے فوراً کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے پانی پیا۔ بہرحال اپنی طرف سے وہ بیچارہ دین پہ چل رہا تھا، تو جب بیٹھ گیا تو نے کہا جناب خیریت تھی، کیوں کھڑے کیوں ہو گئے، کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں حضرت کی زمزم پی رہا تھا، مجھے تو ایک مولوی صاحب نے مسئلہ سمجھایا کہ زمزم کھڑا ہو کے پینا ہے۔ اللہ اس مولوی کو بھی ہدایت دے اور تمہیں بھی ہدایت دے، کہا یہ مسئلہ نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی۔ مسئلہ یہ ہے کہ پانی ہو، کھانا ہو، بیٹھ کے کھاؤ، بیٹھ کے پیو، چاہے زمزم ہو، وہ بھی بیٹھ کے پینا سنت ہے، یاد رکھیں۔ لیکن میں نے عرض کیا نا، لوگ مسئلے گھڑتے ہیں خود۔ زمزم کا پانی بھی بیٹھ کے پینا سنت ہے، اگر کھڑے ہو کے پی لیا جائے تو گناہ نہیں ہوگا، یعنی اور کوئی پانی تو کھڑے ہو کے بالکل بھی پینا چاہیے نا، لیکن اگر کوئی آدمی زمزم کھڑے ہو کے پی لے تو چونکہ حضور پاک نے بھی کنویں پہ کھڑے ہو کے پیا تھا، تو لہذا محدثین فرماتے ہیں کہ اگر کھڑے ہو کے پیا جائے تو اس میں گناہ نہیں ہوگا، کہ وہ بھی گویا ایک سنت ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، جی زمزم آ گیا اس کو تو کھڑے ہو کے پینا ہے، بیٹھ کے پینا ہی ناجائز ہے۔ یہ جو ہم نے مسائل بنائے ہیں نا، اللہ معاف کرے، تو یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے۔ اسی طرح اب آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، ان سے جا کے پوچھیں کہ جی ایک عورت کے ہاں اگر بچہ پیدا ہو تو اس عورت کو کتنے دن اپنا نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، پاک نہیں، اور جی چلا 40 دن۔ یہ ایک مسئلہ ہے لوگوں کے دماغ میں، انہوں نے گھسیڑ دیا ہے، نکلتا ہی نہیں ہے۔ انا للہ، ایمان سے کہو جتنی دن عورت کی نمازیں رہ گئیں، قیامت میں کون جواب دے گا؟ مسئلہ سمجھو کہ عورت کی ولادت کے بعد اگر 1 دن کے بعد 2 دن کے بعد خون بند ہو جائے، عورت پاک ہو گئی، ختم، کیا 40 دن کا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں 40 دن کا دنیا میں، یہ تو لوگوں نے گھڑا ہوا ہے مسئلہ۔
یعنی اگر عورت کی بلیڈنگ بند ہو گئی، تسلی ہو گئی، چیک کر لیا اس نے کہ میرا خون بالکل بند ہو گیا، یا جیسے آج کل میڈیکل ایڈوانس ہے تو ولادت کے بعد وہ فوراً انجیکشن دے دیتے ہیں اور فوراً دوائی دیتے ہیں اور 2 دن میں صاف ہو جاتی ہے، تو اگر عورت 2 دن کے بعد، 1 دن کے بعد، 24 گھنٹے کے بعد خون بند ہو گیا، عورت پاک ہو گئی ہے، غسل کرے، نماز پڑھے، خاوند سے ملے، قرآن پڑھے، بالکل پاک ہے۔ مسئلہ سمجھو، 40 دن کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ولادت کے بعد خون آ رہا ہے، بند نہیں ہوتا، صبح بند ہوا، پھر آ گیا، پھر بند ہوا، پھر آ گیا، تو اب ہم 40 دن تک انتظار کریں گے۔ 40 دن کے بعد بھی اگر بند نہیں ہوگا تو استحاضہ ہوگا، وہ نفاس نہیں ہوگا، پھر بیماری ہوگی، پھر وہ نفاس نہیں ہوگا۔ سمجھ آیا مسئلہ؟ یعنی اگر خون بند نہ ہو تو کب تک انتظار کریں گے؟ 40 دن تک۔ لیکن اگر خون بند ہو جائے، چاہے 2 دن کے بعد بند ہو جائے، چاہے 1 دن کے بعد بند ہو جائے، چاہے 3 دن کے بعد بند ہو جائے، عورت پاک ہو گئی، غسل کرے، نماز پڑھے، خاوند کے لیے حلال، نماز پڑھے، روزہ رکھے، قرآن پڑھے، بالکل پاک ہے۔ یہ اس طرح جو ہے نا ہمارے لوگ مشکل یہ ہو گئی ہے کہ لوگ مسئلے گھڑتے پڑے، اور وہ جو گھڑے ہوئے مسئلے ہیں نا وہ کوئی ایسے پکے ہیں قرآن سے پھر سکتے ہیں، کھڑے ہوئے مسئلے سے نہیں پھر سکتے۔ اب جناب آپ یعنی آدمیوں کو الٹا لٹکا دیں، جتنا مرضی ہے ان کو 30 سپارے قرآن پڑھا کے سنا دو، کہ بابا حضور نے نہیں فرمایا، صدیق عمر عثمان علی نے نہیں فرمایا، صحابہ نے نہیں کیا، اہل بیت نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، امام محدثین نے نہیں کیا، امام مجتہدین نے نہیں کیا، فقہا نے نہیں کیا، بدعت ہے، گمراہی ہے۔ سارا سننے کے بعد کہے گا مولوی صاحب وہ 3 دن کل شریف ہے، ذرا تشریف لانا۔ وہ بھائی ہے جو ابھی تم کو صحیح یہ ٹھیک کہتے ہو لیکن ناک کٹ جائے گی نا، صحیح رواج ہے نا، صحیح ناک کٹ جائے گی، الٹا کر دو، 3 دن کا کل شریف ہوگا۔ اچھا کل کرنے والا بھی کہہ رہا ہوگا کہ یار ہے تو بدعت، ہے تو ناجائز، پر کیا کہے، یہ رواج ہے۔ اور یاد رکھو ثواب تو ثواب، گمراہی ہے، کھانے والا بھی گمراہ، پکانے والا بھی گمراہ، کھلانے والا بھی گمراہ، پیسے بھی حرام، ٹھکانہ بھی حرام، کل بدعت ضلالہ۔ حضور نے فرمایا کہ تم خود گھڑو گے وہ گمراہی، وہ بدعت۔ خیرات کرنی ہے، مہینے بعد کر دو، 1 دن بعد کر دو، 20 دن بعد کر دو، 30 دن بعد کر دو، سارا مہینہ یکم سے لے کرو، سارا سال روزانہ 2 جگہ پکا کے خیرات کرتے رہو، وہ تو کسی نے منع نہیں کیا۔ لیکن یہ دن مقرر کرنے والے تم کون ہو، یہ اختیار تو اللہ کو ہے۔ اس نے کہا ہے رمضان حاضر، جمعہ حاضر، 10 ذی الحجہ حاضر، یوم عرفہ حاضر، لیلۃ المزدلفہ حاضر، والفجر ولیال عشر حاضر۔ یہ دنوں کا اختیار تو صرف میرے مولا کو ہے، تم کو بنا۔ اس لیے ہمیشہ سمجھیں یہ مسئلے لوگ گھڑتے پڑے، لیکن بہرحال کوشش کریں کہ ان کو پیار سے سمجھائیں۔ اچھا مسئلہ ہے جی اذان دینی ہے قبر پہ، مسئلہ ہے جی ہیلا اسقاط، مسئلہ ہے جی خیرات میت، مسئلہ ہے جی ان کا توشہ میت، چھوارے اور کھجوریں اور چنے لے جائیں گے قبر پہ تقسیم کریں گے، میت کی طرف سے توشہ ہے جی ماشاءاللہ، سارا 100 ایک ہوتا نا 99% حرام، یہ 101% حرام ہے، کھانا بھی حرام، کھلانا بھی حرام، لیکن رواج ہے الٹے لٹک جاؤ، سارے گھر والے دین سمجھاؤ، ایک بڈھی اٹھے گی 90 سال کی عمر کی، کانپتی ہو گئے، اور بے چھڈو مولوی مکی کی تقریر سن کے آئے نا باپی، کرو بابا، کل شریف، جبراتا شریف، چلیسواں شریف، رجبی شریف، کنڈے شریف، 11ویں شریف، 12ویں شریف، یہ نہیں کرو گے تو دین کتنا ہے؟ بس وہ کہا جی کیا کریں، اور جی دادی نہیں مانتی، کسی دادی نے مروایا ہے نا 11ویں شریف کا، کوئی نبی کی سنت تھوڑی ہے، اسی 11ویں وہ جو بڈھی غائب ہو گئی تھی اس کی سنت ہے نا یہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال
لوگوں کو سمجھائیں لیکن موعظہ حسنہ کے ساتھ. اس کے بعد فرماتے ہیں لیکن کبھی کبھی اگر مناظرہ بھی ہو جائے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرا محبوب اگر کبھی دین کے لیے مناظرہ کرنا پڑے وہ بھی احسن طریقے سے کریں. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. اللہ نے فرمایا میرا محبوب دعوت دینا تمہارا کام ہے، باقی میرا رب جانتے ہیں گمراہ کون ہے، ہدایت والا کون ہے. آپ کہتے رہیں، مانے مانے نہ مانے، آپ اللہ کا دین پہنچاتے ہیں. آج ان آیات جو آج کا سبق ہم نے پڑھا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے، کیا ماننا، قتل کرے، اس کے بدلے میں قتل جائز، تمہارا ہاتھ کاٹے تو ہاتھ کاٹنا جائز، دانت توڑے تو دانت توڑنا جائز، یعنی جتنا تم کو پہنچائے تکلیف اتنا بدلہ لینے کی شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن زیادہ نہیں. یاد رکھنا، اس نے ایک دانت توڑا تم دو توڑ دو تو پھر پکڑے جاؤ، اس نے ایک انگلی توڑی تم دوسری بھی توڑ دو تو پکڑے جاؤ. ہاں جتنا اس نے تمہیں نقصان دیا ہے اتنا تمہیں دینے کا حق ہے، تم دے سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے. اب مسئلہ سمجھیں، بعض علماء فرماتی ہیں اس کا تعلق جو ہے مالی نقصان سے نہیں بلکہ بدنی نقصان سے ہے، یعنی کسی نے ہاتھ توڑا ہے، کسی نے ٹانگ توڑی، کسی نے دانت توڑا، کسی نے آنکھ نکالی ہے، کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے، اتنے بدلہ لیں گے جو اس نے کیا ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ بدنی میں بھی یہی حکم ہے، مالی میں بھی یہی حکم ہے. کیا مانا، تم کسی کے ملازم ہو، تمہارا 1000 ریال کھا گیا، تو اب اگر موقع ملے اس کے پیسوں سے 1000 ریال نکال سکتے ہو تو نکال لو، تمہیں اجازت ہے، لیکن 1000 ایک نہ نکالنا، پھر تم ظالم بن جاؤ گے. جو اس نے تمہارا دینا ہے وہ نہیں دیتا، تو اب کیا کریں، اس کا مال تمہیں مل گیا، اس کے پیسے تمہارے ہاتھ آ گئے. اچھا، اس کے دکان سے تم 2-2 4-4 ریال روز کر کے لیتے رہے اور اپنا حق پورا کر لیا 2 مہینے میں جائے، لیکن اتنا جتنا اس نے عند اللہ تمہارا دینا ہے، اگر اس سے زیادہ کرو گے تو پھر پکڑ جاؤ گے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ. اور اس آیت کا شان نزول علماء نے لکھا ہے کہ جب جنگ احد ہوئی اور میرے محبوب سرکار دو جہاں رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست ہو گئی، صحابہ شہید ہو گئے، حضور پاک کو جماعت شکست کھا گئی. کیوں؟ یاد رکھو یہ جنگیں جو ہے اس میں فتح بھی ہوتی ہے، شکست بھی ہوتی ہے. اپنے عقیدے نہ خراب کیے کرو کہ جی مسلمانوں کو کیوں شکست ہو، ہم تو اللہ کا نام، حضور موجود ہے، شکست ہو گئی. تو یہ جنگ ہے، الحرب سجال بیننا و بینہم. حضور نے فرمایا جنگیں جو ہے ایسی ہے جیسے ڈول ہوتا ہے، کبھی انہوں نے کھینچ لیا کبھی ہم نے کھینچ لیا. یہ تو آزمائشیں ہیں، کبھی اللہ فتح دیتے ہیں کہ ہم فتح ملنے کے بعد کیا کرتے ہیں، اور کبھی شکست آتی ہے، ابھی شکست کے بعد ہم کیا کرتے ہیں. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. یہ جو ہمارے لوگوں نے عقیدے بنا رکھے ہیں اللہ معاف فرمائے. دیکھا نہیں، یاد آپ کو ہوگا 1965 میں مجھے خود کئی لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا جناب ہم نے بادشاہ کمال دیکھا ہے، وہ جناب جب داتا کی نگری پہ بم پھینکتے تھے نا بزرگ پکڑ لیتے. میں نے کہا 1971 میں سارے بزرگ ناراض ہو گئے، انہوں نے ملک کاٹ لیا پورے کا پورا. 90,000 باقاعدہ مسلح کو ماشاءاللہ بند کر دیا، اور ہمارے جو بڑے فن خان ٹائیگر تھے نا جی، وہ سر ننگا جوتا ننگا اور ہاتھ باندھ کے اپنا اسلحہ پیش کر رہے تھے. اس دن پیر فقیر کوئی کام نہیں آیا، کوئی عقل کرو یار. انا للہ و انا. اچھا ایسے کو 2-4 پیر ہیں نا، ان کو فلسطین بھیجو یار، مسجد اقصیٰ کی خدمت کریں، بابری مسجد کی حفاظت کریں، گجرات کے مسلمانوں کے کام آئیں، کشمیر کے مسلمانوں کے کام آئیں.
یہ پیر فقیر کب کام آئیں گے؟ یا ان کو کبھی کبھی جوش آتا ہے جب ہم سب مر جاتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ۔ خدا کے بندے، صحابہ نے بم نہیں پکڑے، اللہ کے انبیاء موجود ہیں اور شکست ہو گئی۔ اور پتہ ہے شکست کیسی ہوئی؟ اللہ اکبر، 70 صحابہ شہید ہوئے، اور ان 70 صحابہ میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی، جن کی لاش دیکھ کے حضور کے آنسو پانی کی طرح بہتے، ام رسول اللہ اکبر۔ پتہ ہے سیدنا حمزہ کی لاش جب حضور نے دیکھی ہے تو ان کا ناک کاٹا گیا، کان کاٹا گیا سیدنا حمزہ کا، بازو کاٹے گئے ٹکڑے ٹکڑے کے، سینہ چاک کر کے کلیجہ نکالا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور نے دیکھا تو حضور نے فرمایا واللہ لأمثلن بدلہ 70 شخصا۔ حضور نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے میں اپنے چاچے کے بدلے میں مشرکین کے 70 بندوں کو اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے کروں گا۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، میرا بدنی آپ نے کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تمہارے پیر ہوتے تھے کہتے پھونک مار دیں گے۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب اتنا کر سکتے ہو جتنا انہوں نے کیا ہے، اگر موقع ملے تو ایک مشرک ہو، ایک کے بدلے میں 70 کیوں؟ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، لیکن میرا محبوب لئن صبرتم، صبر کرو تو اور زیادہ اچھا۔ حضور نے فرمایا میں قسم کا کفارہ ادا کروں گا، میں صبر کروں۔ ورنہ ایمان سے کہیں جب مکہ فتح ہوا 70 کیا، حضور چاہتے تو 700 کو ٹکڑے کر دیں۔ اب تو کافر سارے ہار گئے، جنگ ہار گئے، شکست ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا، قیدی بن کے سامنے کھڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا مکے والوں انتم الطلقاء، جاؤ میں نے آزاد کیا ہے تمہیں، کوئی سزا نہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا یاد رکھو کہ اگر کوئی نقصان پہنچائے تو اتنا بدلہ تو لے سکتے ہو، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور اگر صبر کرو، بدلہ نہ لو، تو صبر کرنا زیادہ بہتر ہے، اللہ بدلہ دے گا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا خاص خطاب ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کو، فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ یہ تاکید آ گئی کہ میرا محبوب آپ صبر کریں، اور آپ کا صبر تو اللہ کے لیے ہے نا، آپ کے سیدنا حمزہ اللہ کے لیے شہید ہوئے ہیں۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور میرا مدنی آپ غم نہ کریں اگر مشرک مخالفت کرتے ہیں، اگر کافر دشمنی کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، غم نہ کریں۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ، اور کافر جو تدبیریں کر رہے ہیں، جو جنگیں لڑ رہے ہیں، آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ غم نہ کریں، تنگی میں نہ پڑیں۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، اللہ تبارک و تعالی تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ کیا معنی؟ یاد رکھو اللہ ساتھ ہے یعنی اللہ کی مدد ساتھ ہے، کیونکہ معیت علم ہوگی یا معیت نصرت ہوتی ہے۔ تو فرمایا ان اللہ، اللہ ان کے ساتھ ہے کون؟ الذین اتقوا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، محرمات سے بچتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، اور اللہ کی فرما برداری والے کام کرتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہوں گی تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اب غور کر لیں کہ مسلمانوں کو جو شکست ہے، ذلت ہے، کیا یہ دو چیزیں ہیں؟ تقویٰ ہے، حرام سے بچ رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں،
نافرمانی سے بچ رہے ہیں، معاصی سے بچ رہے ہیں، عریانی اور فحاشی سے بچ رہے ہیں، ڈش انٹینے اور فلموں سے بچ رہے ہیں، یہ حرام کی کیبلیں جو لگی ہوئی ہیں اس سے بچ رہے ہیں، گھروں کے اندر جو بے حیائی کے طوفان ہے اس سے بچ رہے ہیں، میری بیٹی بے حیائی بے پردگی سے بچ رہی ہے، عریانی اور فیشن سے بچ رہی ہے۔ نہیں ہے تو اللہ کیسے ہمارے ساتھ ہے؟ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ علماء نے فرمایا اتقوا کا معنی ترک محرمات، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان کو چھوڑ دینے کا نام تقویٰ ہے، اور احسان کا معنی اللہ کے حکم پہ اچھے عمل کا کرنا ہے۔ یہ بھی نہیں کہ برائی چھوڑ دو لیکن نماز نہ پڑھو، نہیں، اچھے برے کام چھوڑ دو اور اچھے کاموں پہ عمل کرو، تب اللہ کی نصرت آئے گی اور معیت آئے گی۔ اللہم انصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک آدمی نے گاڑی 2 لاکھ میں خریدی ہے، اگر وہ قسطوں پہ زیادہ پیسوں میں بیچے جائز ہے۔ اگر ایک آدمی نے وضو کیا اس کے بعد سگریٹ پی، سگریٹ سے وضو تو نہیں ٹوٹتا لیکن منہ میں بدبو ہو جائے گی، منہ صاف کیے بغیر مسجد میں نہ آئے۔ اگر کوئی آدمی عمرہ کرے، پہلا یا دوسرا یا تیسرا یا چوتھا، اپنے سر پہ خود اس طرح پھیرے، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ انی استخرت ورأیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ وبرویاک وخیرتک خیر انشاءاللہ۔ عمرہ کرنے والا آدمی عمرے کے دوران داڑھی کٹا سکتا ہے، پہلے بھی داڑھی کٹانا حرام ہے، عمرے میں ڈبل حرام، باقی تمہاری مرضی ہے۔ ویسے عمرے میں داڑھی کٹانے کا ایک فائدہ ہوگا تمہیں کہ قیامت والے دن مکے مدینے کی مٹی بھی گواہی دے گی کہ اس نے حضور کی سنت کا حیا نہیں کیا، یہ فائدہ تمہیں ضرور ہوگا۔ جہاں جہاں وہ بال گریں گے نا وہ سارے ٹکڑا گواہی دے گا کہ اس کو اتنا حیا بھی نہیں آیا کہ کم از کم حضور کی سنت کو یہاں تو گندی نالی میں نہ پھینکتا۔ میں نے والدہ کو عمرہ کرایا تھا، کہتے ہیں حج فرض ہو جاتے ہیں، حج عمرے سے نہیں فرض ہوتا۔ اب اگر وہ معذور ہیں، پیسہ نہیں ہے تو کوئی حج فرض نہیں۔ کہتا جی کہ ریشمی کا کپڑا جو ہے وہ تو حرام ہے، آج کل جو ریشم ملتا ہے پوچھ لو، اگر واقعی وہ ریشم ہے تو حرام ہے، اگر 20% یا 10% ہے اور 80% کاٹن ہے تو کوئی حرام نہیں، کیونکہ اکثریت دوسرے کپڑے کی ہے۔ بہرحال یہ جو آپ سمجھتے ہیں نا آج کل جو ہم پولیسٹر وغیرہ، یہ تو ربڑ ہے، یہ ریشم شیشم تھوڑا ہے۔ سب سے اچھی جو ہے نا وہ 2 گھوڑا بوس کی ہوتی ہے چائنا کی، وہ بھی ریشم نہیں ہے، ایک بات سمجھ لو، تو باقی ریشم کیا ہوگا، وہ بھی کوئی ریشم شیشم نہیں۔ یا یہ تم راس سلک پہنتے ہو، یہ کوئی ریشم نہیں، ریشم وہ ہے جو کیڑے سے نکلتا ہے، وہ اگر اس دور میں کہیں ملے بھی نا تو 600-700 ریال میٹر ملے گا۔ ہمارے ہم بھائی سے الگ تھلگ ہو کے ایک آدمی کے ساتھ کاروبار کیا، میرا بھائی فوت ہو گئے، ہم نے مشترکہ مال فروخت کر کے جو ملا وہ اپنے شریک کو ادا کر دیا، وہ 12,000 مزید مانگتا ہے۔ مجھے تو نہیں پتا نا میرا بھائی، یہ تو 2 آدمی حکم بٹھا دو، 2 آدمی سمجھدار کاروباری بٹھا دو، وہ تمہاری بات سنیں، اس کی بھی بات سنیں، تمہارا حساب چیک کریں، اس کا بھی حساب چیک کریں، اس کے بعد جو فیصلہ کریں وہ قبول کرو۔ اب مجھے کیا پتا 12,000 بچتا ہے یا نہیں بچتا، بچتا ہے تو دینا پڑے گا۔ میری بیوی فوت ہو گئی، بچے فوت ہو گئے، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ ابھی آپ نہیں سن رہے تھے کہ سرکار دو عالم کے سکے چچا شہید ہوئے، تو بہرحال اور کرب و بلا میں حضرت حسین کے ساتھ 72 شہید ہوئے، تو کیا ان کے کوئی گناہ تھے؟ یہ اللہ کی طرف سے مدارج کی بلندی ہوتی ہے، امتحان اللہ کے اپنے بندوں پہ آتے ہیں، کافروں پہ تھوڑے آتے ہیں، تو تم صبر کرو، اللہ سے اجر مانگو۔ کہتا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نجد کے علاقے میں گئے تھے، اللہ عالم
اسراف اور میانہ روی مانا درمیانہ، نہ فضول خرچی نہ بخل. اس لیے حکم ہے نا کہ لا تغلو یدک مغلولۃ، نہ تو ہاتھوں کو باندھ دو کہ خرچی نہ ہو، اور ولا تو بذر، اور نہ یہ ہو کہ بس 5 ریال کی جگہ 50 خرچ کر دو. باقی ہر آدمی کا ایک سٹینڈرڈ ہے، معیار ہے، اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا. اگر کوئی شخص پاکستان سے آ کر 3 عمرے ادا کر کے مدینہ جائے، واپس مکے آئے، عمرہ نہ تو عمرے کی نیت کرے نہ احرام باندھے، بھائی چاہے 100 عمرہ کر لے، جب مدینے گیا واپس آیا تو وہ میقات تھا. بغیر احرام کے اگر مکے آیا ہے تو عمرہ بھی کرے اور دم بھی دے، یا فوراً واپس چلا جائے، وہاں سے احرام باندھ کے آ جائے تو دم نہیں دینی پڑے گی. یہ نہیں ہوتا کہ میں نے 3 عمرے کر لیے ہیں تو اب اگلی شریعت معاف، یعنی 3 رمضان روزے رکھ لو تو 4تھے سال چاہے نہ رکھو. یہ اچھا مسئلہ ہے. اگر کوئی آدمی نائی سے سر منڈوائے یا خود مونڈے کوئی حرج نہیں، جائز ہے. اگر میری بھوؤں کے بال بڑے ہو جائیں تو ان کو کاٹ سکتے ہیں، اگر نقصان دیتے ہیں آنکھوں میں گرتے ہیں کاٹ سکتے ہیں. حج کے دنوں میں مجھے داڑھ میں درد ہوا، میں نے دوائی لی فائدہ نہیں ہوا، ہسپتال گیا تو ڈاکٹر نے داڑھ نکال دی اور خون نکلا، کوئی بات نہیں، تمہارا خون بھی تمہارا نکلے، سزا بھی تمہیں ملے. یہ لوگوں نے سمجھا ہے کہ خون نکل گیا تو دم پڑ گیا نا، دم جو نکل گیا، یہ بے وقوفی کی بات ہے، کوئی دم چلے. کہتے ہیں جی کہ شافی مذہب والے سمندر میں ہر چیز، جو سمندری چیز ہو سب ان کے لیے حلال ہے. امام صاحب کے لیے صرف مچھلی حلال، باقی دلائل کتابیں فقہ کی پڑھیں تو اس میں مل جائیں گے آپ. اگر کوئی آدمی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرے وہ حرام نہیں ہوتی، کفارہ قسم ادا کرے اور حلال چیز کھاتا رہے. میں نفلی عبادت کرنے کے بعد دعا کروں کہ اللہ اس کا ثواب میرے رشتہ داروں کو دے، انشاءاللہ ملے گا. اگر مدینہ شریف جائے واپسی پہ احرام لازمی ہے. رکن یمانی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو بندہ رکن یمانی پہ ہاتھ لگائے اور دعا کرے، اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کی دعا منظور فرما. اگر ایک آدمی نے طواف صفا کر لیا، بال کٹوا لیے، ابھی 2 رکعتیں نفل طواف کے واجب نہیں پڑا، کوئی بات نہیں، بعد میں پڑھ لے، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں، آگے پیچھے ہو جائے. ہم لوگ صبح کی نماز کے بعد یہاں سے جائیں گے تو ہم عشاء کے بعد طواف الوداع کریں؟ نہیں، طواف الوداع صبح کریں. جب آپ رات یہاں رہ رہے ہیں تو پھر وداع کیسے ہوا؟ کہتے جی کہ اگر حمام میں آدمی بغیر کپڑوں کے غسل کرے، جائز ہے، بالکل جائز ہے. اگر دروازہ بند ہے پڑتا ہے، وہ آپ محفوظ ہے. قرآن شریف گود میں رکھ کے پڑھتے ہیں، سب جائز ہے، گود میں رکھو، ہاتھ میں رکھو، رحل پہ رکھو. اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے تو جنازہ غائب آنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو جائز نہیں ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی کے نزدیک جائز ہے. امام نواب صدیق حسن خان نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے الحطہ فی اصحاب سیاہ ستہ. معروف کتاب ہے ان کی، وہ اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے. اہل حدیث عالم تھے، بہت بڑے آدمی تھے، بڑی کتابیں لکھی ماشاءاللہ. اصحاب بیعت عقبہ ثانی، اصحاب بدر میں کون افضل ہے؟ اصحاب بدر. کوئی آدمی اگر حج کے مہینے میں عمرہ کرے پھر حج کرے تو اس کا حج جو ہے وہ حج تمتع ہوگا، ایک بکری تمتع کی دینی ہوگی. دم تمتع جو ہے وہ بکری جو دے رہا ہے وہ بھی کھا سکتا ہے. اگر کوئی آدمی زبان کی صفائی کرے برش سے جائز ہے. اگر ہم امام حرم کے پیچھے وطر پڑھیں تو نیت وطر کی، اور کیا. رمضان کے مہینے میں اگر ہم عمرہ کریں مسجد عائشہ سے وہ افضل ہے یا طواف؟ طواف افضل ہے.
جتنے دیر عمرے میں کریں طواف نہ لگائیں۔ حبہ سودا جو ہے، حبۃ السودا، یہ کلونجی کو کہتے ہیں۔ تو اب مختلف طریقے ہیں، گولیاں بھی ملتی ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ بعض لوگوں نے جو تیل بنائے ہیں کوئی کیمیکل سے بنائے ہیں، بعض لوگوں کے گردے فیل ہو گئے، بڑے نقصان ہوئے۔ اگر آپ نے سنت پہ عمل کرنا ہے نا تو بس وہ کلونجی لے لیں، تھوڑی سی ایسے زبان پہ ایسے ہاتھ لگا کے جو دانے آ جائیں منہ میں رکھ کے کھا لیا کریں، بس زیادہ چکر میں نہ پڑے۔ کوئی تیل پی رہا ہے اور کوئی کچھ کر رہا ہے اور کوئی کچھ کر رہا ہے، انجام یہ ہے کہ نعوذ باللہ پہلے سے بیماری زیادہ ہو گئی۔ کہتے ہیں جی کہ تمام گولیوں میں الکحل ہوتا ہے، بالکل غلط ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ تمام گولیوں میں الکحل ہوتا ہے؟ سورۃ تبت یدا بار بار پڑھنی چاہیے، بالکل قرآن ہے، قرآن بار بار پڑھے۔ تبلیغ والے کہتے ہیں کہ 4 مہینے کا چیلا لگائیں، آپ کی مرضی ہے، لگاؤ لگاؤ نہ لگاؤ نہ لگاؤ۔ 2 سال کے لیے ڈپٹی پہ آؤ، یہ مسئلہ تو کوئی کبھی نہیں پوچھا تھا کہ جی میں 2 سال کے کنٹریکٹ پہ آیا ہوں، بیوی چھوڑ کے جائز ہے؟ یہ مسئلہ یہی دین والا کیوں اٹک جاتا ہے؟ تو کوئی اندر ہے صحیح سفرا؟ کہتے ہیں جی جو لوگ مسجدوں کے نام لکھتے ہیں، چشتیہ ہے، یہ سیفیہ فلاں ہے، یہ دیکھو نا نیت دیکھنی پڑے گی۔ اگر صرف معلوم کرنے کے لیے ہے تو کوئی بات نہیں، جیسے یہاں بھی ہوتا ہے مسجد ابو بکر، مسجد بلال، مسجد فلان، اس سے تو کچھ نہیں ہوتا، یہ تو کوئی شرک ہے۔ میں رو رہا تھا، میرا وزن غائب ہو گیا، تو نہیں غائب ہوا پرچی لکھنے سے، میری جان تو چھوٹ جاتی ہے۔ نہیں اتنا عرصہ ہو گیا ہے ماشاءاللہ، تو خود غائب نہیں ہوا، تیرا وزن کیسے غائب ہو گیا؟ یہ مجھے نہیں پتا بابا، یہ کوئی چکر شکر والے لوگ ان کو پتا ہوگا۔ نبی پاک نے سمندر کو جہنم کیوں کہا؟ اللہ کے حکم سے کہا، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، قرآن میں ہے۔ ایک کیا کرے آپ؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جب آدمی فرض نماز کھڑی ہو جائے تو سنت نہ شروع کریں، لیکن پہلے شروع کر چکے ہیں تو جلدی جلدی مکمل کر کے نماز میں مل جائیں۔ کہتے جی بعض لوگ جرابوں پہ مسح کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہی جرابیں جو آج کا رواج ہے ان پہ بھی مسح جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس جراب پہ مسح جائز ہے جس کے نیچے چمڑا ہو یا موزہ ہو، جو نکلے نہ پاؤں سے، باریک نہ ہو۔ مجھے نہیں پتا، آپ نے دوسری شادی کی ہے، بڑی بیوی اچھی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، مجھے کیا لکھا ہے تم نے مجھے سمجھ نہیں آیا۔ ایک آدمی سگریٹ پتہ نہیں بیڑی، مجھے نہیں پتا، ہاں سگریٹ بیڑی بیچتا ہے، نہ بیچا کرو، حرام چیز ہے۔ میں 2 رکعت نماز میں 3 رکعت نماز پڑھتا ہوں، مجھے نہیں پتا کیا مطلب، یعنی 2 پڑھنی تھی 3 پڑھ گیا، اب چوتھی بھی پڑھ لو اور سجدہ صاف کر دو۔ اگر یہ میں نے سمجھا ہے، اللہ عالم والا سمجھاؤ۔ لکھتے ایسی ہیں نا، سمجھ نہیں آتا کیا کرو۔ اللہ آپ کو صحت دے، بڑی مہربانی، دعا کیا کریں آپ لوگ، دل سے دعا کریں تو صحت جلدی ہو جائے گی۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے میر پور آزاد کشمیر کے لوگ جو انگلینڈ میں ہیں وہ اپنی میت کو لانا ضروری سمجھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جہاں آدمی فوت ہو جائے شریعت کا حکم ہے وہیں دفن کر، اور جس کا جنازہ وہاں انگلینڈ میں پڑھ لیتے ہیں پھر دوبارہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی دوبارہ بھی پڑھے تو پڑھ لے، کوئی رشتہ دار نہیں پڑھا دوبارہ پڑھ لیں، لیکن بلا وجہ میت کو تکلیف نہ دیا کرو۔ جہاں اللہ نے موت لکھی ہے بس وہیں، ما تدری نفس بأی ارض تموت، اللہ فرماتے تم نہیں جانتے کہ تمہاری موت میں نے کس مٹی پہ لکھی ہے، تو جہاں اللہ نے لکھی ہے تم زبردستی لے آؤ گے۔ اگر کمپنی گاڑی جو ہے میری کمپنی کی ہے، تیل وغیرہ پیٹرول بھی کمپنی کا ہوتا ہے، اس پہ میں عمرہ کیا کروں، بالکل نہیں۔ اگر کمپنی سے اجازت لو، اجازت نہ دیں تو بالکل حرام ہے۔ گاڑی ان کی، پیٹرول ان کا، تیل ان کا، عمرے تم ایسے چوری والے کر رہے ہو۔
ہمارے کمپنی میں کام کرتے ہیں، ٹیلی فون کی ہمیں تنخواہ ملتی ہے، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ فون لگا کر وہ ہمیں اپنی جیب سے 50 ریال دے دیتے ہیں۔ ان سے پوچھا کرو بھئی یہ رشوت ہے یا دیا ہے، لیکن اصل جب ڈیوٹی پہ ہو تو نہ لیا کرو۔ ہم اگر پانی وغیرہ مانگیں کوئی بات نہیں، پانی مانگو، روٹی مانگو، کوئی مسئلہ نہیں، یہ کوئی حرام نہیں۔ ڈیوٹی پہ آئے ہو، وہاں کھڑے ہو، وقت ہو گیا، وہ بات ہے۔ ایک آدمی نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، جلدی ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ۔ کوئی چپ کا روزہ نہیں ہوتا، ایسے نکل آتے ہیں نا روز، چپ شاہ اور چپ کا روزہ، 2 تھپڑ والا بھی یہ بولنا شروع کر دے، روزہ شوزہ بھی بھول جائے گا، سب کچھ بھول جائے گا، ایسے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ہم مدینہ سے واپس آئے، عمرے کی نیت نہیں تھی، بہرحال حنفی مسلک پہ تو میرا بھائی آپ پر دم پڑ گئی، دوسرے مسلک میں دم نہیں ہے۔ مدینے میں احرام نیت کی، عمرہ کیا، عصر کی اور مغرب کی نماز پڑھی، امی جان کی طبیعت خراب ہو گئی، اماں جان نے احرام کھول دیا، ابھی تک عمرہ نہیں کیا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جب والدہ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو ان کو پھر میقات پہ لے کے عمرہ کرا دو، کوئی دم نہیں انشاءاللہ۔ اگر چوتھا حصہ سر کا کاٹ دیا تو عمرہ ٹھیک ہو گیا، احرام کھل گیا، لیکن یہ نہ کیا کرو جو ہمارے بعض پٹھان بھائی کرتے ہیں نا، ایک حصہ اس طرح پھیر دیا، پھر عمرہ کیا، پھر ادھر سے پھیر دیا، پھر عمرہ کیا، یہ ناجائز ہے۔